مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 کتاب الصلح میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے کیف یکتب ھذا ما صالح فلان ابن فلان و فلان ابن فلان وان لم ینسبہ الی قبیلتہ او نسبہ. جب دو فریقوں کے درمیان صلح ہو جائے تو صلح نامہ کس طرح لکھنا چاہیے؟ صلح کرنے والے کا نام اور اس کے باپ دادے کا نام تو لکھا جائے گا، شرعاً ضروری ہے، اور اس کے قبیلے کا حوالہ دیا جائے یا نہ دیا جائے یہ شرعاً ضروری نہیں. آج کل جو وثیقہ نویس صلح کرنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی قوم کا حوالہ اور اس کے خاندان کا ذکر، علاقے کا پورا ایڈریس وہ لکھتے ہیں، احتیاط کی بنیاد پر بہتر ہے، شرعاً لازم نہیں. شرعاً لازم ہے نام کا اور نسب کا حوالہ دینا. اس باب کو باندھ کر امام بخاری علیہ رحمہ نے 2 حدیثیں صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہی ذکر کی ہیں. تو چونکہ یہ دونوں کا مفہوم ایک ہے لیکن دوسری حدیث میں زیادہ معنی ہیں، اس لیے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اعتمر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی ذی القعدۃ فابى اہل مکۃ ان یدعوہ یدخل مکۃ حتی قاضاہم علی ان یقیم بہا 3 ایام. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذیقعد کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو شہر مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، یہاں تک کہ دونوں کے مابین فیصلہ ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے واپس ہو جائیں، اگلے سال عمرے کی قضا دینے کے لیے آئیں اور شہر مکہ میں صرف 3 دن ٹھہریں گے، اور وہ بھی اپنے ہتھیار جو ہیں وہ نیام میں رکھیں گے، 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے. اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی مکے میں رہنا چاہے تو اسے نہیں روکا جائے گا، لیکن اگر کوئی اہل مکہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہے تو اسے جانے نہیں دیا جائے گا. ان شرطوں پر یہ صلح ہوئی، حتی قاضاہم، یہاں تک کہ فیصلہ ان کے مابین یہ پایا، علی ان یقیم بہا 3 ایام، کہ وہ 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے. فلما کتبوا الکتاب، جب صلح نامہ لکھا جانے لگا، جس جگہ پر یہ صلح نامہ ہوا تھا یا جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا،
اس جگہ کو حدیبیہ کہتے ہیں، تو اس جگہ کے نام کے حوالے سے پھر اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح ہوئی تھی اور صلح نامہ لکھا گیا تھا۔ تو جب صلح نامہ لکھا گیا تو پھر انہوں نے لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد الرسول اللہ، لکھنے والے حضرت علی تھے، انہوں نے لکھا کہ یہ صلح نامہ ہے جو دو فریقوں کے مابین تحریر پا رہا ہے۔ یہ وہ شرطیں ہیں جن شرطوں پر فیصلہ کیا ہے، صلح کی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے اگلے فریق کا حوالہ دینا تھا، تو یہیں پر وہ لوگ بول پڑے، فقالو، کہنے لگے لا نقر بہا، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فلو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک لیکن انت محمد بن عبد اللہ، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے تو روکتے کیوں؟ ہم نے روکنا ہی نہیں تھا۔ تو چونکہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس صلح نامہ میں یہ بات نہیں لکھی جائے گی۔ قال انا رسول اللہ وانا محمد بن عبد اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا محمد بھی ہوں، دونوں ہی میری شانیں ہیں۔ اگر تم میری ایک شان کو نہیں مانتے تو دوسری جس کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ بھی شان مجھے حاصل ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال لعلی امحو رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، رسول اللہ جو ہے نا لکھا ہوا رسول اللہ، اس کو مٹا دے۔ قالا، جواباً حضرت علی نے کہا لا واللہ لا امحوک ابدا، حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا۔ علی کا ہاتھ ہو اور نبی کے نام پر قلم چلے، علی سے یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ جوڑے انکار کر دیا، یا رسول اللہ آپ کا نام میں نہیں مٹاؤں گا۔ عرب مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ پھر کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو کہا، جس کام کو کرنے پر حضرت علی آمادہ نہیں تھے اس کام پر حضرت عمر آمادہ ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیبیہ کے دن بار بار وہ سکون سے بیٹھ ہی نہیں رہے تھے، ان کو تو ان شرطوں کو ماننا ہی بڑا مشکل تھا کہ ہم اتنی گر کر کیوں صلح کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دن بڑے جلال میں تھے کہ ہمیں رسول اللہ کی اجازت ملے اور ہم ان روکنے والوں کے سر اڑا دیں جنہوں نے میرے نبی کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تو بڑا جلال والا تھا۔ پھر کیا ہوا، فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب فَكَتَبَ هَذَا مَا قَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ بِسَلَاحٍ إِلَّا فِي الْقِرَابِ وَأَلَّا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَأَلَّا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا۔ یہ ساری تحریر لکھی، یہ کاتب آخذہ فکاتبہ، کاتبہ فعل کا مفعول، یہ ساری عبارت ہے، ٹھیک ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پکڑا اور خود لکھنا شروع کر دیا۔ جتنا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے وہ یہ سارا کاتبہ فعل کا مفعول بھی ہی بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ نے وہ صلح نامہ لکھا۔ جب بخاری کی یہ حدیث بول کر کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، تو پھر لفظ امی کا معنی ان پڑھ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا امی، آپ کا لقب ہے،
نبی الامی، آپ امی ہیں، تو اس کا معنی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں۔ جب یہ بخاری کے علاوہ کسی اور حدیث کو وہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تو ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اس عقیدہ اہل سنت پر اتفاق کرنا چاہیے کہ آپ لکھنا بھی جانتے تھے، آپ پڑھنا بھی جانتے تھے، لیکن یہ لکھنا اور پڑھنا آپ نے دنیا پر بسنے والے کسی انسان سے نہیں سیکھا، اللہ تعالیٰ نے سکھا کر بھیجا۔ آپ کے امی لقبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے سیکھا نہیں، کسی انسان سے نہیں سیکھا، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی بھی استاد نہیں ہے آپ کائنات کے استاد ہیں، آپ ساری کائنات کے استاد ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے تو ہمیں یہ بھی عقیدہ دیا اور بڑا خوبصورت عقیدہ دیا کہ جبریل امین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہیں ہے، صرف ایک پیغام لا کر دینے والا قاصد ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام دے دیتا، بس جبریل امین کا کام بھی اتنا ہے۔ رسول اللہ کا استاد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو رسول اللہ کا ہے، لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا بھی شاگرد مانے تو استاد تو شاگرد سے پھر درجے میں بڑا ہی ہوتا ہے نا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی اور بھی ہے عزت والا، یہ مانا ہی نہیں جا سکتا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب وحی نازل ہوئی، کاف ہا یا عین صاد، تو جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پہلا کام یہ تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، لہٰذا جبریل امین نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ گیا، ہا فرمایا میں سمجھ گیا، یا فرمایا میں سمجھ گیا، عین فرمایا میں سمجھ گیا، صاد فرمایا میں سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے کے بعد جبریل امین فارغ ہو گئے، اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں سدرۃ المنتہا سے اللہ کا یہ پیغام لے کر چلا ہوں، 7 آسمانوں کو عبور کرتا ہوا زمین پر پہنچا ہوں، غور کرتا آیا ہوں کہ ان کا مطلب کیا بنتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا، آپ نے سنتے ہی فرمایا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اگر تجھے بتانے والی بات ہوتی تو وہ بتا کے بھیجتا نا، یہ وہ راز کی باتیں ہیں کہ جو تجھ سے بھی مخفی ہیں، جبریل امین سے مخفی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، وہ اس روایت کو کیا کہیں گے؟ یہ روایت ضعیف ہے، ہم اس سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس اس سے آسان کوئی جواب ہی ہے نہیں۔ لیکن اہل محبت کہتے ہیں کہ جبریل نے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، سکھایا اللہ نے آپ ہے، سکھایا اللہ نے آپ ہے، جبریل کے ذریعے اللہ نے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن سکھانے کا یا علم دینے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہی، اور کوئی راستہ نہیں، وہ خدا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کتنے طریقے ہیں۔ میرے نبی کو میرے رب نے وحی کے ذریعے بھی سکھایا، وحی کے بغیر بھی سکھایا، جس قدرت پر وہ مالک ہے اس نے اپنی ساری قدرت کے ساتھ اپنے محبوب کو سکھایا۔ اللہ کی عطا کے بغیر میرا نبی کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے کس انداز میں عطا کیا ہے، کون یہ تعین کر سکتا ہے کہ اس انداز سے دیا اور اس انداز سے نہیں دیا؟ جو دینے والا کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
بے شک ہم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمائی، دیا بھی کثرت سے ہے، دیا بھی کثیر ہے، تو ہر حوالے میں کثرت ہی کثرت ہے۔ اللہ تو ایک ہے نا، تو ایک کو کہنا چاہیے تھا کہ اعطیتو کا، میں نے تجھ کو دیا، وہ کہہ رہا اعطینا کا، ہم نے تجھ کو دیا، وہ تو ہے ایک، پھر جمع کا صیغہ کیوں بولتا ہے؟ تو علماء نے یہی فرمایا کہ دینے والا تو ایک ہے لیکن اس کے دینے کے انداز زیادہ ہیں، اس نے کبھی کسی انداز سے دیا، کبھی کسی انداز سے دیا، اپنے جتنے محبت کے شوق تھے سارے محبوب پر پورے کیے۔ یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت کا کہ اپنے رب کو اللہ نے دیا، اپنے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے لیا ہے۔ اور امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کائنات میں کسی سے نہیں لکھنا سیکھا، نہیں پڑھنا سیکھا، جو کچھ بھی آپ کے پاس علوم ہیں، امی بندے کو کہتے کیوں ہیں؟ امی مانا تو ہے ان پڑھ، لیکن امی کیوں کہتے ہیں ان پڑھوں کو؟ اس لیے کہ یہ لفظ ام کی طرف منسوب ہے، اور ام کا معنی ہوتا ہے ماں۔ مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے جس حال میں نکلا ہے اسی حال پر باقی ہے، نہ اس وقت کچھ جانتا تھا نہ اب کچھ جانتا ہے، اس نسبت سے ان پڑھ کے لیے لفظ امی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے سارا کچھ سیکھ کر آئے تھے، جس وقت کوئی کچھ نہیں جانتا آپ اس وقت بھی سب کچھ جانتے تھے۔ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی یہ روایت جواہر البحار میں علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ حضرت عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا ایک ایسا نشان جانتا ہوں جو ابھی تک میرے ذہن میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ آپ اس وقت جھولے میں تھے، بچپن میں تھے، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی انگلی جدھر ہلاتے ہیں آسمانوں کا چاند ادھر ہی جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی انگلی پر آسمانوں کا چاند رقص کرتا ہے، ناچتا ہے، جدھر آپ کی انگلی جاتی ہے ادھر ہی آسمانوں کا چاند جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، یہ نہیں کہا کہ وہ تو بچپن کی باتیں آپ نے دیکھا، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، بلکہ فرمایا چچا جان، آسمانوں کا چاند مجھے بہلاتا تھا، جب میں رونا چاہتا تھا تو وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا، اور یہ تو میرے پنگوڑے کی بات ہے، یہ تو میرے جھولے کی بات ہے، اللہ کے لوح پر قلم کے چلنے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں لوح پر چلتی قلم کو میں سن لیتا تھا۔ اور لوح پر قلم کب چلی پتہ؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس قلم کو کہا اکتب، لکھ، کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا ما کانا وما یکون، جو اب تک ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، جو قیامت تک عبدالآباد تک ہوگا وہ بھی لکھ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا وجف القلم، اور قلم خشک ہو گیا، جو ہونا ہے لکھ دیا گیا ایک ہی مرتبہ۔ یعنی یہ صدیوں پہلے کی بات ہے، آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے سے پہلے، زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے لوح نے قلم پر لکھا، اور اس کے چلنے کی آواز ماں کے پیٹ میں آ کر مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کے لیے ماضی، مستقبل، حال، سارے زمانے اللہ نے ایک ہی بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننی ہے تو کسی احمد رضا کے غلام سے سنو، کسی خواجہ اجمیری کے ماننے والے سے سنو، کسی فرید الدین گنج شکر کے نوکر سے سنو۔ جن لوگوں نے اپنے اندھے علم کے اندر مصطفیٰ کی عظمتوں کو تولنا شروع کیا، انہیں کیا پتا کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا
صرف امی ہونا، جس کے معنی کا تعین آج تک علماء سے نہ ہو سکا، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ مختلف آراء کے حامل ہیں، وہ آپ کی صفت امی ہونا اگر اللہ تعالیٰ اس کائنات پر کھول دے تو ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، اور سارے زمین کے ذرے جو ہیں وہ صفحے بن جائیں، اور سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، میرے نبی کی ایک شان کا بھی احاطہ نہ کر پائیں۔ اور شان دین کتنی ہے یہ تو پھر دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے، کسی کو کیا پتا۔ لہذا اگر کوئی علم نافع کا حامل ہے، اگر کسی کے پاس وہ علم ہے جس کو نور کہتے ہیں، تو اس نور علم سے حضور کی شان یہی سمجھ آئے گی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور جو کوئی اپنے علم میں رسول اللہ کی عظمتوں کو تولنا شروع کر دے، سمجھ لیں کہ اس بندے کو الف با تا سا پڑھائی گئی ہے، علم کا نور نہیں اس کے سینے میں اترا، اس کی زبان پر علم ہے، اس کے دل میں علم کا نور نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نہر سے نکلنے والا چشمہ نہر سے ٹکر لے تو کیا خیال ہے اس کو نہر کا حصہ سمجھا جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہر سے نکلنے والا چشمہ نہر کا مقابلہ شروع کر دے؟ چھوٹے چھوٹے سوئے نکلتے ہیں نا نہر سے، تو وہ مقابلہ شروع کر دے نہر سے، نہر مقابلہ شروع کر دے دریا سے، یا دریا مقابلہ کرنا شروع کر دے سمندر سے، تو بات بنتی ہے۔ کائنات کے جتنے علم والے ہیں ان کو علم ملا ہے تو میرے حضور کے چشمہ علم سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے کہ انما انا القاسم واللہ یعطی، اللہ جب بھی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے کہ وہ مجھے دیتا ہے، کائنات میں تقسیم تو میں کرتا ہوں۔ فرمایا انما انا القاسم، میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے۔ عطائیں خدا کی ہیں، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کائنات میں جس کو بھی علم کی عین کا بھی فیض ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر رسول اللہ سے خیرات پا کر رسول اللہ کا مقابلہ شروع کر دیں، ان کی عظمت کو اپنے علم میں تولنا شروع کر دیں۔ ایک کنڈا ہوتا ہے، ترازو ہوتا ہے جس میں تولے اور ماشے وزن کیے جاتے ہیں، جو سناروں کے پاس ہوتا ہے۔ ایک کنڈا وہ ہوتا ہے جس پر کلو، پاؤ، آدھ پاؤ ان کا وزن کیا جاتا ہے۔ جو تولے اور ماشے کا وزن کرنے والا کنڈا ہے اس پر کلو کا وزن رکھا جا سکتا ہے، وہ کلو کو تول لے گا، کلو میں کوئی چیز ہو کلو گرام میں وزن کر لے گا۔ اور جو کنڈا، جو ترازو کلو، پاؤ، آدھ پاؤ کو تولنے والا ہے اس میں منوں کا وزن کیا جائے تو ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ ساری دنیا کی عقلیں اکٹھی کریں، کائنات کا سارا علم اکٹھا کیا جائے تو یہ تولا ماشا بنتا ہے، اور میرا نبی تو میرے نبی کا علم تو اس کے مقابلے میں منوں میں ہے، ٹنوں میں ہے۔ یہ تولے ماشے والے لوگ اس ٹنوں والے علم کو کیوں اپنے علم میں تولتے ہیں؟ ان کا ترازو ٹوٹ جائے گا، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم نے میرے نبی کی بے ادبی کی ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا نہیں ہے۔ اگر آپ نہ پڑھتے تو قرآن ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ سارے کا سارا قرآن رسول اللہ نے پڑھا تو ہمیں پڑھایا۔ آج ہم لوگ قرآن لکھیں بھی پڑھیں بھی، اور جس پر قرآن اترا ہے اسے نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، یہ فلسفہ، یہ منطق ہم اہل محبت کے ذہنوں میں نہیں بیٹھتی۔
نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے لکھا، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے، لکھتے نہیں تھے، کیونکہ شان آپ کی یہ ہے کہ امی لقبی ہے۔ لیکن یہاں پر لکھ کر آپ نے بتا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ لکھنا آتا نہیں ہے، لکھنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے۔ شان اللہ نے امی لقبی دی ہے، اس لیے آپ لکھتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ جن کمالات کا آپ ظہور نہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے پاس ہے نہیں، ہے سارا کچھ ہی اللہ کا دیا ہوا۔ جو اللہ نے چاہا ظاہر کر دیا، جو نہ ارادہ کیا وہ نہ ظاہر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم